اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں کہ سبق نمبر 18 کے حصہ اول میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ الحمدللہ ہم اس سلسلے میں تقریباً اب اختتام کے قریب ہیں۔ اس ہفتے میں ہم انشاءاللہ کلاسز پڑھیں گے سبق نمبر 18 اور 19، اور پھر جو ہے ہم سبق نمبر 20 اگلے ہفتے میں انشاءاللہ، اور اس کورس کے اختتام کی طرف تھوڑا سا یہ چونکہ ہم کورس کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں کہ وی ہیو ٹو، ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو تھوڑا اور ایکٹیو کرنا پڑے گا۔ وی اسٹارٹ تھنکنگ کہ نہیں شاید اب ہم پڑھ چکے ہیں اور یہ کافی حد تک مکمل ہو گیا۔ نہیں، دس از دی ٹائم کہ ہم زیادہ جوش سے، پیشن سے، محبت سے، خوشی کے ساتھ، موٹیویشن کے ساتھ کورس کو کریں، اور مختلف دعائیں، رب زدنی علما، یہ بڑا کرٹیکل ٹائم آ گیا اب آپ کا کہ دعائیں جو ہے اللہم افرغ قلبی بحب العلم، اور اللہ تعالیٰ قرآن سیکھنے کے اس سلسلے کو مکمل کروائے اور اس کو ہمیشہ، اس کورس کو مکمل کروائے اور اس کو ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق بھی ہمیں دے۔ تو اس لیے آپ سب سے درخواست کروں گا کہ اب زیادہ آپ جو ہے نا اپنے آپ کو ریمائنڈ یور سیلف، بی مور پیشنیٹ، مور ایکٹیو، کہ الحمدللہ آپ اس کورس کی تکمیل کی طرف آ رہے ہیں۔ تو ہم نے آج کے سبق میں انشاءاللہ، قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے، تو آیت قرآنی کی روشنی میں اور پھر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح قرآن آسان ہے اور کیوں اس کا سیکھنا سب سے بہترین کام ہے۔ اور گرامر میں انشاءاللہ آج ایک بڑی چھلانگ ہم یوں ماریں گے کہ ہم گرامر میں ایک سٹیپ آگے بڑھ کے جتنا ٹیبل ہم نے پڑھنا ہے اس سبق میں وہ آج مکمل ہو جائے گا، اس کی تکمیل ہو جائے گی۔ تو ہم یہ سیکھ جائیں گے کہ اچھا یہ جو افعال ہم نے شروع کیے تھے، فعل، فعلو وغیرہ کے، یہ چلتے چلتے امر پر آئے، افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو، تو اب اس کی اگلی سٹیج جو ہے نا فاعل، مفعول، فعل، نئے اشارے بھی، آج ہاتھ کو ایک اور نئے طریقے سے ہلانا بھی سیکھیں گے اور اس کی مدد سے قرآن کے نئے الفاظ، آج کا نقطہ تعلیم۔ اور اس طرح سے صرف 1 گھنٹے کے اندر ہم 14 نئے الفاظ جو قرآن میں 898 بار آئے ہیں، تو یہ کافی ہونا چاہیے ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ 1 گھنٹے کی نشست قرآن میں آنے والے 898 الفاظ کو جاننا۔ تو اپنے دل کو تسلی دیجیے، اسے یقین دلائیے کہ آپ سیکھ رہے ہیں، آپ آگے بڑھ رہے ہیں، قرآن کا سیکھنا آسان ہے اور انشاءاللہ ہم نے اس سلسلے کو ہمیشہ جاری رکھنا ہے۔ آپ دیکھیے سبق نمبر 18 تک ہم تقریباً 222 الفاظ اور بہت بڑا لینڈ مارک، آئیے الحمدللہ کہیں ہم سب کہ 40,469 ورڈز، 40,000 کی بار کو عبور کر گئے آج، تو ہے نا یہ مبارکباد کی بات۔ تو 40,000 قرآن میں آنے والے الفاظ، یعنی قرآن کے 50% سے بھی ایک طرح سے زیادہ الفاظ کو انشاءاللہ آج ہم کر پائیں گے اور اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم اسے مکمل کر لیں گے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو آج ہم سورہ قمر میں آنے والی یہ جو آیہ مبارکہ ہے، جسے میں کبھی کبھی ریفرنس کے طور پہ شروع میں پڑھتا رہا ہوں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تو اس کو انشاءاللہ ہم اس کو جانیں گے، اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے کچھ قرآن کے الفاظ سیکھیں گے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یسرنا، ہم نے آسان کیا، القرآن، قرآن کو، اور للذکر، ذکر کے لیے۔ اچھا، آج ایک بڑی مزے کی جو میرے پاس ہماری کسی بہن نے، I'm forgetting name، مجھے یاد رکھنا تھا، میں نے سوچا تھا ان کا نام بھی لوں گا، اگر یہاں موجود ہے تو ضرور ذکر کریں۔ انہوں نے پوری جو دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اس کا بڑا خوبصورت بہترین ایک ایک لفظ کو الگ کر کے اس کا ترجمہ لکھ کے میرے ساتھ شیئر کیا، تو بہت دل خوش ہوا کہ الحمدللہ دس از دی اسٹیج وی وانٹ ٹو ریچ، کہ قرآن ہم سنیں، ہمیں سمجھ آئے، ہم پڑھیں، ہمیں سمجھ آئے، ہم محتاج بھی نہ ہوں ترجمے کے، اور دعائیں جو ہم مانگیں تو ہمیں
اس کا پتہ چلے. جی یہ میری بہن جو ہے سارا یوسف, ماشاءاللہ. آئی ایم سو سوری, میں نے سوچا تھا آپ کا نام یاد رکھ کے سب کے سامنے ذکر کروں گا, تو بالکل آپ نے لکھ کر بھیجا تھا. اتنا خوبصورت لکھا ہوا تھا, اتنی محبت سے, اور پھر ہر چیز کو الگ الگ. تو بڑی خوشی ہوئی کہ یہ سٹیج ہم سب نے انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے. تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, تو اب ذرا آپ کو جو چیزیں آتی ہیں نا, آپ کو جو چیزیں پہلے وہ آپ مجھے بتائیں گے. تو واہ کا معنی ذرا سارے بتا دیں مجھے. واہ یہ تو پکا ہے, کسی کو بھی کوئی بھی نہیں یہ کہتا کہ نہیں مجھے نہیں آتا. جی بالکل ٹھیک ہے. سسٹر سمیرہ, سسٹر عمیرہ, سسٹر سائرہ, عارض سسٹر, یہ سب بتا رہے ہیں ماشاءاللہ کہ اور اس کا معنی جو ہے وہ بنتا ہے. اب یہ جی سسٹر فرا, ڈاکٹر صاحبہ, ایوری بڈیز ماشاءاللہ, سسٹر ناظمہ, تو یہ ہم سب کو کنفرم ہے, پکا ہے, کبھی نہیں بھولے گا انشاءاللہ. ویسے ہی آپ سے پوچھ لیتا ہوں, واہ کا کوئی اور معنی بھی ہم نے پڑھا ہے, تو وہ کیا ہے؟ جی قسم, ماشاءاللہ, بالکل ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے, قسم ہے. تو ہم نے یہ یاد رکھنا ہے اور کانٹیکسٹ ہمیں بتا دیا کرے گا انشاءاللہ کہ ہم کون سے معنی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اب ذرا لقد کا معنی یہ بھی آپ سب کو پکا ہوگا. ہاں جی, البتہ تحقیق, اور یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ ایمفیسس کے لیے. کس کے لیے؟ ایمفیسس کے لیے, ایمفیسائز کرنے کے لیے, کسی چیز کی اہمیت کو اور اجاگر کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تحقیق, برادر عزیر, ایوری بڈی, یوسف, صفدر, سب کو پتہ ہے ماشاءاللہ. زبردست ہو گیا. تو اب یہ چیزیں ہم ساتھ ساتھ ہی اپلائی کرتے تھے نا, اچھی بات ہے. تو یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے, لہٰذا آگے چلتے ہیں. نیا لفظ جو آیا یہاں پر یسر اور نا کا اشارہ کریں سب لوگ, نا کا اشارہ کریں. جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے کہاں کس طرف اشارہ کریں گے آپ؟ نا کا ذرا کریں. اب دیکھیں میری طرف, اگر آپ نے اس طرح اشارہ کیا نا تو پھر یہ ٹھیک تھا. نا ہم نے, ہم, ٹھیک ہے. یسر آسان, یسر کیا ہے؟ آسان. میرا خیال ہے غالباً ہم میں سے ایک بڑی تعداد نے بچپن میں, پتہ ہے آپ کو, قرآن جب شروع کرتے تھے جو دعائیں پڑھائی جاتی تھی اس میں سے ایک ہوتا تھا ربی یسر ولا تعسر, ربی یسر ولا تعسر. تو ربی اے میرے رب آسان کر, تو وہیں سے یسر نا, یسر نا, آسان کیا ہم نے آسان کیا. تو اللہ رب العزت خود کہہ رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں تحقیق, یہ مستحکم بات ہے, کنفرم بات ہے کہ آسان کیا ہم نے. ٹھیک ہے جی. یسر نا, اشارہ یسر نا. یہ جو لفظ ہے نا یسر, آپ کا اردو میں یسر آسانی, اور اسر کا لفظ اسرت کے دن گزارے, جو ہم یقیناً آج بھی یہ اردو پڑھائی جاتی ہوگی, لیکن ہمارے بچپن میں تو بہت ہوتی تھی نا, کسی نے اسرت کے دن گزارے, تو یعنی بڑی مشکل کے, تنگی کے, غربت کے دن اگر کسی نے گزارے. تو ابھی جیسے میں نے ابھی کہا بھی آپ سے, تو یسر آسانی, تو یسر نا ہم نے آسان کیا, یسر آسانی اور یسر نا ہم نے آسان کیا, ہم نے آسان کیا. اشارہ ضرور کریں جب بھی آئے, ہم نے آسان کیا. تو لفظ القرآن ہم سب بولتے ہیں, سب کہتے ہیں, تو ذرا مجھے بتائیں یہ ہے کیا اسم فعل حرف میں سے؟ جی بتائیے, اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ ہاں ماشاءاللہ, ہماری سسٹر طاہرہ جو ہے انہوں نے ابھی فوری قرآن سے حوالہ دیا, ان مع العسر یسرا. بے شک, تو ہے نا, دیکھیں عسر یسر دونوں لفظ اس کے اندر آ گئے, یہ اسم ہے. زبردست ماشاءاللہ. تبسم اکرام, سسٹر سائرہ, سبھی بتا رہے ہیں, عزیر, ایوری بڈی, اسم ہے. یہ تو ہم یہ وہ باتیں ہیں جو الحمدللہ بونس کے طور پہ ہماری پکی ہو گئی ہوئی ہیں. تو القرآن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معنی ہوتا ہے بہت پڑھا جانے والا, بہت پڑھا جانے والا. اور قرآن کے اس معجزے سے مسلمان کیا غیر مسلم ہر شخص مانتا ہے کہ یہی کتاب ہے دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے, سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے, بار بار پڑھی جاتی ہے, سب لوگ پڑھتے ہیں, پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے, ہر حصے میں پڑھی جاتی ہے, نمازوں میں پڑھی جاتی ہے, ویسے تلاوت کی جاتی ہے. تو دیکھیں اس کا نام ہی معجزہ ہوا نا, اب کوئی اعتراض ہی نہیں کر, نام ہی کیا ہے؟ بہت پڑھا جانے والا.
اور خود غیر مسلم جو ہے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے اندر لکھا ہوا ہے 11ویں ایڈیشن میں کہ قرآن ہی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے. تو الحمدللہ تو اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے کہ یہ سب سے زیادہ تو پڑھے جانے والی ہے, ہم نے اس کو آسان کیا ہے. ٹھیک ہے جی, ہم نے اس کو آسان کیا ہے, ہم نے اس کو آسان کیا ہے. کس کے لیے؟ للذکر. لی کا آپ کو پتہ ہے نا, لی آپ کو ٹیبل بھی آتا ہوگا, اور اس کے کسی کو اگزامپل یاد ہے لی ہم نے کیسے یاد رکھا ہوا ہے, کس مثال سے ہم نے یاد رکھا ہوا ہے لی؟ دیکھتے ہیں کون سب سے پہلے ڈالتا ہے چیٹ باکس میں آج کا سٹار آف دا ڈے. جی للہ. سسٹر سمائرہ, اور بھی لوگوں نے ڈالا ہے, نام تیزی سے اوپر چلے گئے. سسٹر تحریم سے الحمدللہ سے للہ. تو وہاں سے یہ دیکھیں ایگزامپل سے یاد رہے گا انشاءاللہ تو یہ پکا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو للذکر, ذکر کے لیے. کس کے لیے؟ ذکر کے لیے, ہے نا. تو ذکر کرنا کیا ہوتا ہے؟ یاد کرنا. کسی کا آپ ذکر کرتے ہیں اس کو یاد کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ آپ نے فعل بھی پڑھا ہے, ذاکرہ پڑھا ہے نا آپ نے, ذاکرہ کا اس نے یاد کیا. تو ذکر کے لیے, یاد کرنے کے لیے. تو اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں کیا؟ ذکر کے لیے قرآن کو آسان کیا ہے. اور ذکر کے ایک معنی کیا ہوا؟ یاد کرنا, اور ساتھ کیا ہے؟ سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا. کیا کرنا؟ اس کو سمجھنا اور اس سے نصیحت حاصل کرنا. لہذا اب اللہ رب العزت نے دیکھیں قرآن کو حفظ کے لیے آسان, یاد کرنے کے لیے. تو قرآن کا جو دعویٰ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا, آپ نے کوئی دیکھا ہے کوئی دنیا میں دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کوئی ایسی کتاب جس کے اتنے حافظ ہو جتنے قرآن کے ہیں, اور اتنی جلدی حفظ ہو جاتی ہو پوری کی پوری کتاب. اور حفاظ جو ہے اس کے زبر زیر پیش کا بھی خیال رکھیں. تو کیسا زبردست قسم کا اللہ نے اس کتاب کو یہ معجزہ بخشا ہے. اور پھر سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی اصل میں ہم وقت نہیں دیتے نا اس کتاب کو. اب آپ کسی چیز کو میں دعویٰ کروں جی فلاں زبان کو سیکھنا آسان ہے, اور آپ کہیں جی نہیں جی نہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, اور وقت آپ ذرا بھی نہ دیں اس کو. تو اگر آپ اسے وقت دیں گے, دنیا کا کوئی بھی کام اس کے لیے کچھ وقت چاہیے نا. اگر آپ نے فتاویٰ دینے احکام نکالنے ہیں, پھر ذرا اور محنت ہے, قرآن کے ساتھ اور چیزوں کو پڑھا جائے. آپ یہ دیکھ لیجئے اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا, یہ 20 آورز ہم نے کلاس کی, بلکہ اس میں بھی 15-16 کلاسز کے اندر تقریباً ہم نے نماز پوری کی پوری گرامر کے ساتھ پڑھی, نماز یاد ہو گئی, بونس میں قرآن کے 40,000 بار قرآن میں آنے والے الفاظ. میں آپ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی آپ نے ایفرٹ نہیں کی. اس کے مقابلے میں دیکھیں نا آپ کالج یونیورسٹی کے لیے کتنی ایفرٹ کرتے ہیں, جاتے ہیں, فیسیں دیتے ہیں, بیٹھتے ہیں, وقت ضائع ہوتا ہے, استاد نہیں آتے, پھر سیکھنے کی کوشش, پھر عمر لگا دی اس کے اندر. پھر بھی کچھ لوگ تو بڑے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں, کچھ بیچارے ہمارے جیسے. تو اللہ نے اس کو آسان کیا ہے. اس کو وقت دیں گے اگر جب ہم اس پر غور و فکر کریں گے, اس پر توجہ دیں گے, اس کو محبت سے پڑھیں گے, اس کو مل جل کر پڑھیں گے, اس کے ساتھ تعامل کریں گے. اور میں کہتا ہوں اس کے ساتھ محبت کے ساتھ تعامل کریں. آپ کونے میں لے کر قرآن کو بیٹھ جاتے, قرآن تو عالمگیر کتاب ہے, ساری کائنات کے لیے اتری ہے. ہم ایک کونے میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں, بس اس کو رٹ کے اپنے خاندان کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ پڑھیے, مزہ آئے گا آپ کو. پھر اس کو سیکھیے, خود بھی سیکھیے, دوسروں کو سکھائیے. تو ہم نے یہاں سے کیا سیکھا کہ ہمارے عمل سے اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے, ہمارے عمل سے. تو عمل سے شکر, یہ نہیں کہ اچھا اللہ نے آسان کیا تھا ہم نے بھی سیکھ لیا, آسان ہو گیا, اب شکر کا مرحلہ ہے نا. تو عمل سے شکر کیسے ہوگا کہ آپ اور میں یہ نیت کر لیں, اور پھر نیت کے ساتھ ساتھ پلان کچھ تھوڑا سا کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی میں نے پورا قرآن انشاءاللہ سیکھنا ہے, اور یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے. اور اس کے مختلف آپ جو آپ کو سوٹ کرتا ہے طریقہ, جو آپ کو وقت سوٹ کرتا ہے, جو جس طرح آپ کو لگتا ہے, روزانہ آپ 15 منٹ رکھنا چاہتے ہیں, آپ ویکینڈ پہ 1 گھنٹہ رکھنا چاہتے ہیں, آپ بچوں کو سکھا کر سیکھنا چاہتے ہیں, آپ دوستوں کو سکھا کر سیکھنا چاہتے ہیں, جس طریقے سے آپ اس کے بعد اگلا کورس جوائن کرنا چاہتے ہیں, تو الحمدللہ. تو اس کو نیت بھی کر لیجئے اور پلان ساتھ کر لیجئے. وقت تیزی سے گزرتا جائے گا, یہ میں آپ کو بتا دوں. اگر یہ سوچا کہ کل کریں گے تو وہ کل جو ہے نا پھر کبھی نہیں آتا, آج. اور یہ یاد رکھ لیں, آئندہ سے ہم انشاءاللہ ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہے گا قرآن مشکل ہے, کیونکہ یہ کہنا اللہ تو کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اور ہم اس کے اپوزٹ کہیں تو یہ بات ہی نامناسب ہے.
آسان ہے لیکن یہ کوئی فیڈ نہیں ہو جائے گا برین میں، آپ گھر بیٹھے رہے اور آجے نہیں، محنت تو کرنا پڑے گا نا، وقت لگانا پڑے گا. تو آپ چلیے انشاءاللہ اللہ رب العزت دوڑ کر آئے گا. تو اللہ تو کہتا ہے تم میری راہ میں چلو اور فرشتے اپنے پر بچھائیں گے اور پھر اللہ دوڑ کر آپ کی طرف. تو آپ چلنا شروع کیجئے، میں اور آپ انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ اسے اور ہمارے لیے آسان کرتا جائے گا، خود کے لیے آسان، دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان. اور نصیحت کرنی ہی قرآن سے جائیے، فذکر بالقرآن، قرآن سے نصیحت کیجیے. میں نے ایک بہت بڑا لیسن قرآن سے سیکھا کہ کوئی فیصلہ کرنا ہو، پہلے عادت تھی ایک وہ بچپن والی کہ جی کسی کی بات سنی اس سے ہمدردی اور فوری فیصلہ، نہیں تم ٹھیک ہو تم غلط ہو، نہیں. تو قرآن سے سیکھا کہ نہیں، جب تک دونوں سائڈز نہ سن لی جائیں تو آپ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے. تو نصیحت کرنی ہو، کوئی معاملہ ہو زندگی کا، قرآن سے ہم حوالے لیں، اس سے سیکھیں، اس کا انداز بیاں، اس کی دلیلیں، تاکہ وہاں سے بات کر سکیں. آج کل دیکھیں نا لوگ بات بات پر جھگڑتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کی راہ کی طرف بھی بلانا ہے تو کیسے بلاؤ؟ حکمت سے بلاؤ، اچھی گفتگو سے. ہم لڑ رہے ہیں، دین کے معاملے میں لڑ رہے ہیں، زندگی کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں کہیں کنونس کرنا اور لڑ رہے ہیں. قرآن کہتے نہیں، قرآن کا انداز بیاں کیا ہے؟ حکمت سے، اچھی گفتگو سے. لوگوں کے دل مت دکھائیے، ان پر وار مت کیجیے، اچھی نصیحت کا استعمال کیجیے. تو اس خوبصورت آیہ مبارکہ کو یہ جو ہمیں یقین دلا رہی ہے کہ اس کتاب کا سیکھنا آسان ہے، اس کو پڑھ لیجئے، اس پر غور فرمائیے، پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. الحمدللہ. سو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور پھر یہ پہلی بات تھی کہ اللہ نے آسان کیا. پھر دیکھیں آسان ہی نہیں ہے، بہترین کام بھی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس سے بڑی گارنٹی ہمیں کیا چاہیے؟ جب اللہ کے نبی کے منہ سے کوئی بات نکلے تو اس سے بڑی کوئی سند، کوئی اتھارٹی، کوئی گارنٹی. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں خیرکم. تو ذرا خیر کا معنی آپ نے پیچھے پڑھا ہوا ہے، کون بتائے گا؟ خیر کا معنی، خیر ہم نے پہلے پڑھا تھا نا، الصلاۃ خیر من النوم. تو یاد ہے کسی کو؟ جی ماشاءاللہ، بہتر، اچھا، بہترین، زبردست. تو یہ ذرا آپ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے چیٹ باکس میں لکھیے نا ابھی اس وقت لائیو میرے لیے. کم کا اشارہ کیجیے، کم کا اشارہ کس طرف کریں گے؟ تو یہ وہی ٹیبل ہے نا ہمارا شروع کا ٹیبل. ہاں جی، ہو، ہم، کا، ای، کم. ٹھیک ہے جی، کم. اگر آپ نے اس طرح کیا تو بالکل ٹھیک ہے. کم خیرکم، تم میں سے بہترین. من کا کون سا معنی آیا یہاں پر بتائیں؟ من کا کون سا معنی آیا یہاں پر؟ بالکل ٹھیک ہے. اور من کے باقی معنی آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے جی، من کا کنیکٹنگ والا معنی جو. خیرکم من، تم میں سے بہترین. تو من کون؟ وہ ہوگا جو. تو یہ ہم نے پڑھ لیا. من کے دونوں معنی ہمیں آتے ہیں الحمدللہ، کون بھی اور جو بھی. تو یہاں پر آ گیا، آپ کو یہ سوال کے حوالے سے یاد ہے من ربو کا، اور یہاں آ گیا خیرکم من تعلم القرآن. ٹھیک ہے جی. تو تعلم، اب یہاں پر دو لفظ آئے ہیں، تو آئیے ان کو ذہن میں رکھنے کے لیے نا ہم آسان تھوڑا سا سیکھتے ہیں. دونوں کے روٹ لیٹر بنیادی طور پر آئین لام میم ہے. شروع میں اگر آپ کو یاد ہو تو اگزامپل ہم نے دی تھی نا، آئین لام میم اور علمہ آپ پڑھ بھی رہے ہیں، جہاں پہ ان الفاظ میں جاننے کی بات پائی جائے. تو تعلم سیکھا اور علمہ سکھایا. تعلم سیکھا، علمہ سکھایا. اچھا، اب دو چھوٹی سی ٹپس ذہن میں رکھیں، دو چھوٹی سی ٹپس. ایک تو تعلمہ کا لفظ پہلے آتا ہے اور پہلے انسان سیکھتا ہے، پہلے انسان سیکھتا ہے پھر کوئی چیز سکھا سکتا ہے.
تو اس لیے تعلمہ کا معنی یاد رکھ لیں سیکھا یا سیکھنا، اور علمہ سکھایا، علمہ سکھایا۔ ایک تو ٹپ یہ ہے ان دو الفاظ کے معنی ذہن میں رکھنے کے لیے۔ دوسری ٹپ یہ ہے حروف تعجی میں تا پہلے آتا ہے، تا، اور عین بعد میں آتا ہے۔ یہ ٹپس ڈفرنٹ آتی رہتی ہے نا، تو آپ کو یاد کرنے کے لیے آسانی ہوگی۔ تو تعلمہ تا آ رہا ہے پہلے، تا سیکھا، پہلے سیکھنے کا کام ہوا، تو تعلمہ سیکھا، اور علمہ سکھایا، علمہ سکھایا، عین بعد میں آتا ہے۔ سیکھنا پہلے ہوتا ہے، سکھانا بعد میں ہوتا ہے، تا پہلے آتا ہے، عین بعد میں آتا ہے، تو سیکھا پھر سکھایا۔ تو خیرکم من تعلم القرآن، تو کیا کرے تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے۔ تعلم پہلے کیا ہوگا؟ تعلم، سیکھے، تعلم القرآن، قرآن سیکھے، وعلمہ، اور علمہ، یہ ٹکڑے بھی کرنے ہیں ہم نے اس کے، آپ کو پتا ہے نا ٹکڑے کرنے سے آسانی ہو جاتی ہے۔ وعلمہ، تو سکھائے اس کو، کس کو سکھائے؟ یہاں پر مراد کیا ہوگا؟ ہو کا کیا مطلب ہے، کہاں جا رہا ہے یہ؟ وعلمہ، سکھایا اس کو، کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے، سسٹر حفصہ بتا رہی ہیں کہ یہ ہو قرآن کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ضمائر اب آپ سمجھ رہے ہیں نا کس طرح پلٹ کے اپنے اسم کی طرف جا رہے ہیں جی، علمہ، تو ماشاءاللہ اس کے ساتھ ہی تعلمہ اور علمہ، پہلے سیکھا پھر سکھایا، علم۔ ابھی جیسے تعلم کا سلسلہ آپ کا چل رہا ہے، میرا علم کا چل رہا ہے، آپ سیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ ٹیچر بن جائیں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ علم کا سلسلہ۔ تو آئیے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں سب سے پہلے تو یہ جان جائیے کہ آپ دنیا میں سینکڑوں کلاسز میں بیٹھے ہوں گے بچپن سے لے کر اب تک، مگر یہ کلاس جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نا، تو اللہ کی نظر میں ساری کلاسوں سے بہترین کلاس قرآن کا سیکھنا سب سے بہترین بات کہہ دی گئی، سب سے بہترین بات۔ تو الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا۔ اب آپ کے لیے ایک اور جو خوشخبری کی بات ہے، بڑی زبردست بات ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے طالب علم کا ذکر ہے، سیکھنے والے کا ذکر۔ تو آپ طالب علم ہیں، تعلم القرآن، پہلے ان کا ذکر آیا حدیث میں، خیرکم من تعلم القرآن، بہترین ہے تم میں سے وہ جو قرآن سیکھے۔ تو یہ خصوصی عزت ہے، اکرام ہے قرآن سیکھنے والے کے لیے۔ تو ماشاءاللہ آپ سب کو اس پر مبارک ہو۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو قرآن سیکھنے والے ان سے دعا کروایا کیجیے، میں بھی ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں۔ پھر اللہ کی کتاب کا علم ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم اس کو سیکھتے رہیں گے، ایک کورس نہیں، خالی ترجمہ نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر قرآن کو جاننا، مزید جاننا۔ اور پھر بہترین پر اگر آپ نے کرائیٹیریا فلفل کرنا ہے تو سیکھنا اور سکھانا دونوں کام، دونوں ہوں گے، کیونکہ حدیث میں دونوں کا ذکر ہے نا۔ تو انشاءاللہ ہم اس حدیث پر پورا اتریں گے اور اللہ کے فضل سے بہترین لوگوں میں شمار ہوں گے۔ تو مجھے بتائیں، زندگی میں آپ اور جو مرضی چیزیں بہترین بننے کے لیے کرتے رہیں، کوئی شیورٹی نہیں ہے، یہ بڑی زبردست شیورٹی ہے آپ کو۔ تو میں اس لیے ذرا پیشنیٹ ہوتا ہوں اس حوالے سے کہ حدیث نے ہمیں سند دی ہوئی ہے، سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے کہ سیکھیے اور سکھائیے قرآن کو۔ تو اس کام کو پکڑ لیجئے، آپ بہترین لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ نیت کریں فوری، اور مجھے چیٹ باکس میں کون کون بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ آپ یہ قرآن سکھائیں گے بھی، ذرا بتائیے کون کون نیت کر رہا ہے۔ جو چیٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں لکھیں، اور جو نہیں لکھ سکتے وہ اونچی آواز میں کہیں کہ آپ کے کانوں میں پڑے کہ انشاءاللہ آپ قرآن سکھائیں گے بھی، ہے نا۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ابھی پچھلے بیچز میں سے بہت سے لوگ ٹیچر ٹریننگ کا حصہ بن رہے ہیں، اور ابھی آپ کے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے ایکیوٹی سارے احباب بیٹھے ہوتے ہیں اور سیکھتے بھی رہتے ہیں، سکھاتے بھی رہتے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، اور الحمدللہ دیکھیں آپ سب بیچز میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو کلاس بھی بہترین، سیکھنے والے بھی بہترین، اور سکھانے والوں بھی کو بھی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے مصداق بنا دے گا۔ تو ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، بہت دل خوش ہوا کہ ہم سٹیج پر پہنچ گئے ہیں کہ آپ سب اس نیت اور ارادے کو کنفرم کریں کہ انشاءاللہ۔ آئیے پھر آپ کو ایک چیلنج دیتے ہیں، ذرا اگلے 10 سیکنڈ میں کوئی 2 نام بتائیں جنہیں آپ فوری طور پر یہ سکھانا شروع کر دیں گے۔ کوئی سے 2 نام، گھر میں سے، بچے، فیملی، رشتہ دار، دوست، جن کو آپ لگتا ہے کہ ہاں فوری پوٹینشل وہ لوگ ہیں جنہیں آپ یہ سکھانا شروع کر سکتے ہیں۔
देखिए आप ये कोर्स अभी एक बंदे दो के साथ भी, स्लाइड्स हैं, सब कुछ है, आप शुरू कर सकते हैं सिखाना, है ना। माशाल्लाह बेहतरीन। जो सबसे पहले आ गया ना सिस्टर मरियम ने कहा मदर एंड मदर इन लॉ, ये तो जबरदस्त इन्होंने बच्चों को, वेरी गुड, अपने बच्चों को। यहाँ पे हमारे एक भाई ने नाम भी लिखे हैं माशाल्लाह, अम्मी को और बेटे को, जबरदस्त जबरदस्त। सिस्टर ताहिरा ने बहुत बड़ा चैलेंज, कह रही मैं अपनी क्लास को इंशाल्लाह शुरू करवा दूंगी। 7 years old डॉटर, माशाल्लाह जी, ग्रेट। अच्छा वो पहले ही कर रही है, वेरी गुड, स्टूडेंट्स को। तो ये सन एंड डॉटर, ये तो जबरदस्त है ना कि हम सबसे पहले अपने फैमिली के मेंबरान को, माशाल्लाह। तो जो नहीं लिख रहे वो भी नियत जरूर करें, ऐसे नाम भी सोच लें बच्चों और बेगम को, वेरी गुड। और सिस्टर जुनैरा कह रही है हस्बैंड एंड सन को, ये तो बेहतरीन कामों में से हो जाएगा, तो इंशाल्लाह, वेरी गुड माशाल्लाह। सिस्टर कह रही है पोतियों के साथ कोशिश भी करती हूँ, वेरी गुड। तो बस इंशाल्लाह, और फिर नाज़राई कुरान नहीं बल्कि फ़हम कुरान हम सीखें और कुरान में गौर करना, तो हम कुरान के ऐसे तालिब इल्म बने जो मुसलसल इसमें गौर करते जाएं नियत और कोशिश के साथ, और इस सिलसिले को कभी छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। तो इस हदीस को इंशाल्लाह पक्का ज़हन में रख लें, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, व अल्लमहु या व अल्लमा, रुक जाएं तो ठीक है जी। यंगर ब्रदर को, जबरदस्त, बच्चों को बहुत खुशी हो रही है, आपके मुसलसल मैसेजेस आते जा रहे हैं। आइए आज की तीसरी और आखिरी बात, और जब हम कुरान सीख और सिखा रहे हों तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज दिस हदीस ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमल अमालु बिन्नियात, बिन्नियात। ये हम बचपन से को सुन रहे हैं हदीस, यकीनन आप भी सब सुन रहे होंगे, तो इसमें बड़ा खास पैगाम है। मैं उसकी तरफ बाद में आता हूं, पहले तो ये अल्फाज देख लेते हैं। इन्नमा, ये जो लफ्ज है ना इन्नमा, इन्नमा इसका मतलब होता है बस, सिर्फ, ओनली एंड ओनली, ठीक है। ये भी अगेन किसी चीज के ऊपर जरा स्ट्रेस दे देता है, सिंगल आउट कर देता है उसको, इन्नमा बस, सिर्फ। अच्छा, इसको कंफ्यूज नहीं करना, हमने इससे मिलते जुलते कुछ अल्फाज पढ़े हैं, किसी को ज़हन में आ रहे हैं इन्नमा इसके पहले हिस्से से कौन से पढ़े हमने, और कौन से पढ़े हैं? खासतौर पे दो तो टिपिकली हमारे ज़हन में आ जाने चाहिए। माशाल्लाह, सिस्टर उमेरा ने बता दिया, एक बता दिया इन्होंने, इन्ना पढ़ा है। हाँ, इन और इन्ना, वैसे तो इन्ना ज्यादा इससे बिल्कुल मिलता जुलता है। अच्छा, इस लफ्ज को हमने उसके साथ नहीं, अन्ना में तो देखिए आवाज ही और है ना, अन और अन्ना, वो मैं नहीं कह रहा, अन और अन्ना, वो तो इन्ना से। तो इस गलत फहमी में नहीं रहना कि ये इन्ना अलग है और माँ अलग है। ये जो लफ्ज है ना इन्नमा, इन्नमा बस, सिर्फ, ओनली एंड ओनली, तो ये मुख्तलिफ है इससे, इन जिसका माना अगर होता है, और इन्ना इससे, बेशक ये अलग है, ठीक है, और वो इन्नमा अलग है। इन्नमा बस, सिर्फ, ओनली। तो अगले लफ्ज क्या है? इन्नमल आमालु, अमाल आपको पता है अमल की जमा है, उर्दू में आम इस्तेमाल होता है, कुछ करना है ना, अमल। और उसका मयार किस पर बताया गया? बिन नियात। और ये आप लोग बड़े आसानी से बी को अलग कर सकते हैं, नियात को अलग। और नियात जो है निया, निया गोलता वाली मुन्नस, और अलिफ ता लग के जमा बन गई, ये शुरू में हमने पढ़ा था इसका। तो नीयतों पर है, यानी अमलों का दारोमदार किस बात पर है? नीयतों पर। अमाल तो बस नीयतों पर है। तो नीयत की अहमियत का अंदाजा इससे आप कर सकते हैं कि, तो इस हवाले से कुरान सीखने और सिखाने के हवाले से एक हदीस मुबारक में जैसे आता है कि क़यामत के दिन पहला फैसला 3 लोगों का होगा। उसमें से कौन होगा? एक शहीद, एक सदका और खैरात करने वाला, और फिर कुरान का कारी और टीचर जो दिखावे के लिए पढ़ाता था। तो अल्लाह क्या कहेगा जब फैसला होगा? तो कहेगा इनको जहन्नम में डाल दीजिए। अब वो कहेंगे कि या अल्लाह, ये क्यों, हमने तो इतना वो किया। असल में वो ये जो नेकी के काम थे किस लिए कर रहे थे? लोगों को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, बढ़ावे के लिए अपने आप को। तो अल्लाह ताला कबूल नहीं करता ऐसे अमल को जो दिखावे के लिए हो, अल्लाह के लिए ना हो बल्कि लोगों को दिखाने के लिए हो। तो आप सब मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे खलूस नीयत अता फरमाए, और इंसान होने की वजह से इंसान में लग्जिशें और कमजोरियां और कमियां होती हैं, सिर्फ अल्लाह इन सब से पाक है। तो जहन में
آپ کو الٹے خیالات بھی آ جاتے ہیں. تو آپ سب یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے خلوص نیت دے کہ میں صرف اور صرف یہ کام اللہ رب العزت کے لیے کروں اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. اور ہم میں سے بھی، ہم سب بھی جب قرآن کو پڑھانے کی نیت کریں تو صرف اور صرف ایک ہی نیت ہو کہ یا اللہ یہ میں تیری خاطر کر رہا ہوں. دنیا کی ساری عزتیں، دکھاوے، یہ بات کی بات ہے، اللہ ہی عزت دینے والا، تو کیوں نہ ہم کریں ہی اللہ کی خاطر. بے شک ان العزت للہ جمیعا، اللہ رب العزت سب کچھ دے دے گا، تو ہم اللہ کی خاطر یہ کام کریں اور اس میں ملاوٹ نہ کریں، کسی اور مقصد کے لیے اس کو نہ کریں. کوئی دنیاوی اس سے مقصد نہ ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو، کوئی شہرت کا مقصد نہ ہو، بلکہ صرف یہ ہو کہ یا اللہ یہ تیرے دین کی خدمت اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میں نے تو خود کو یہ بتایا ہوا یہ حدیث کے حساب سے آسان کام ہے کہ آپ قرآن پڑھنا پڑھانا شروع کر دیجئے. تو الحمدللہ میں چونکہ لاہور میں آج جس مسجد میں بھی بچے، وہاں پہ بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، تو یہ ایک سلسلہ 20 سال سے یہاں پر چل رہا ہے. تو وہاں آج ان کا کمپٹیشن تھا، اس میں بھی شمولیت ہوئی، تو بڑی خوشی ہوئی کہ یہ سلسلہ جاری ہے. اور مجھے یاد ہے کہ ہم پہلے بھی وہاں یہ حدیث لکھ دیا کرتے تھے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آسان ہے، آپ قرآن پڑھیے، پڑھائیے اور بہترین لوگوں کی صف میں شامل ہو جائیے، اور پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں خلوص نیت سے ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے گا. اور ہم سب انشاءاللہ سب نیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کریں گے کہ انشاءاللہ ہم صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھیں گے اور پھر دوسروں کو سکھائیں گے بھی. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو قرآن آپ کو پتہ ہے اس وقت کتنا بڑا المیہ ہے کہ یہ بہترین کتاب، اور مسلمان جن کی یہ کتاب ہے 90%، عربوں کو آپ دیکھ لیں جو جن کی زبان ہے چلے، باقی تو سارے ہم سمجھتے نہیں ہیں اس کو. تو اس کو سمجھیے. ہم مسلمانوں کو پہلے تو خود سمجھیں، مسلمانوں کو سمجھائیں اس کے احکامات، پھر غیر مسلموں کے سامنے ہم رکھ سکتے ہیں نا، ورنہ تو ہم رکھ ہی نہیں سکتے. تو اس لیے یہ آج کی جو 3 باتیں ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، بے شک اللہ نے اس کو آسان بنایا ہے. اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین تم میں سے وہی ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور پھر جب یہ سلسلہ ہم شروع کریں تو اس حدیث کے مصداق انما الاعمال بالنیات، ہماری کوئی اور نیت نہ ہو، کوئی دنیاوی گین اور کوئی اس کا لالچ نہ ہو، کہ ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے اس کام کو کریں. تو یہ تینوں چیزیں انشاءاللہ یاد رکھ لیجئے اور خود کو پوری جوش دلوا دیجئے کہ انشاءاللہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. تو آئیے آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ اکٹھے بھی یہاں پر آپ کے سامنے آ گئے، ان اور انما، اگر، بے شک اور صرف. ٹھیک ہے؟ اور اگزامپل کے لیے اسی حدیث چونکہ یہ آسان ہے، انما الاعمال بالنیات، اسی سے ہم یہ لفظ 150 مرتبہ تقریباً قرآن میں آیا انما، تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا. الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہمارا کلاس کا وقت تمام ہوا، اور پہلے حصے کا آپ 1 سے 2 سوالات ہم لے لیتے ہیں جلدی سے، پھر انشاءاللہ اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. سسٹر مریم ریاض ہیں. جی سسٹر مریم ریاض نے میوٹ کیا آپ کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر، میں نے پوچھنا تھا کہ من کا مطلب ہوتا ہے کون، اور من جب درمیان میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو، یہی ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے. تو من کا کیا مطلب، من کا مطلب کیا، کس بھی ہو سکتا ہے؟ سوالیہ کے طور پہ؟ جی اچھا جی بالکل، یہ سوالیہ بازو کا ڈیپینڈنگ آن کانٹیکس اس طرح سے ٹرانسلیٹ جی ہوگا، لیکن کون کو ذہن میں رکھیں بھی آپ. ٹھیک ہے؟ اچھا، تو 11B ایکسرسائز ہے 11B، اس میں عربی کی آگے اردو بنانی ہے، جس میں وہ کس اگر لگائیں تو وہ صحیح کنٹینٹ میں اس میں جاتا ہے. من دارابا سادن، کس نے مارا سعد کو. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے، نہیں دیکھیں یہ دونوں طرح سے ٹھیک ہے نا. من دارا سادن، کون مارتا ہے سعد کو، آپ اس طرح کہہ لینا. یہ تو اردو زبان کی مجبوری ہے. دیکھیں اچھا ہاں، آپ ایسی جگہوں پر آپ نے ذرا تھوڑا سا اپنے برین کو ذرا وائڈ کر کے سوچنا ہے، لمیٹڈ ہی سوچنا ہے. تو جی اس کو اگر میں نے لکھا ہوا ہے کہ کس نے مارا سعد کو، وہ بھی اوکے ہے، یا اس کو اریز کر کے وہ لکھوں کہ کون مارتا ہے سعد کو؟
نہیں ویسے ٹھیک ہے, اگر آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ آ گیا نا جو بات میں نے ابھی جی کہی ہے, جی جی پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ جیسے بھی لکھ لیں, کوئی ایشو نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. البتہ چونکہ اس کورس میں بالکل بیسک باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو اس جی سے بچانے کے لیے ہم فوکس کرتے جاتے ہیں کون کے اوپر. آپ میری بات سمجھ گئے نا, من جی ضرب جی میں سعدن, سمجھ گیا. کس نے مارا سعد کو, یا کون مارتا ہے سعد کو, بات تو ایک ہی ہے نا اردو زبان میں. جی جی تو تب ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. جی مجھے سسٹر یہ خوشی طاہرہ. ہوئی کہ اتنی توجہ سے پڑھ رہی ہیں, اور لگتا ہے آپ بڑی اچھی کوئز کی تیاری کر رہی ہیں, بڑے نمبر لیں گی آپ اس میں. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک سوال لے لیں, چلا ہم نے 2 کہا تھا تو ایک اور لے لیتے ہیں. جی سسٹر طاہرہ السلام آپ کی علیکم آواز سر. نہیں آ رہی. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ جو رحمان ہے اس کا مطلب ہے شدت کے ساتھ رحم کرنے والا, غضبان ہے بہت زیادہ غصہ کرنے والا, تو اسی وزن پہ ایک ہے قرآن کے بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. جی وزن تو بالکل یہ ہے, اور تقریباً معنی بھی یہی بن جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن یہ یاد رکھیں عموماً ایسا ہوتا ہے, جنرل قاعدے یہ ہوتے ہیں, ایکسیپشنز بھی ہوا کریں گی. ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے, جزاک چلیں اللہ. ماشاء اللہ. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھے سبق کے دوسرے حصے میں انشاءاللہ آج بڑی مزے کی چیز ہونے جا رہی ہے. ہم نئے اشارے سیکھیں گے آج. فاعل, مفعول, فعل. فاعل, مفعول, فعل. اچھا یہ بردر اجاز, یہ سید آئی فون ان کو لے لیں ایک دفعہ. یہ معذرت میں نے پھر انہیں مس کر دیا, یہ درمیان میں بھی کافی دیر سے ہینڈ ریز کر رہے ہیں. جو بھی ہیں ان کو اگر لے لیں ہم. جی آپ پوچھئے, کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی میرا سوال تھا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا کوشچن تھا کہ لذکر میں 2 لام ہے, تو ہم اس کو پروناؤنس کس طرح کریں گے؟ لذکر ہی کریں, صحیح ہے پروننسیشن؟ جی جی بالکل صحیح. میں ہاں دیکھیں حروف شمسی و قمری کا آپ کو آئی ڈونٹ نو اندازہ ہوگا, لیکن سوری مجھے یہ آپ ذکر نہیں زیادہ کرنا چاہیے, ایسی چیزیں پھر کنفیوز. ہاں جی اگر آپ لذکر, لی زا سے مل رہا ہے, اور از ذکر ویسے الگ کریں گے تو ال اور ذکر یہ ہے, الف لام اس کے ساتھ ہے. تو یہ چونکہ عربی جی قواعد ہیں تو اس جی لیے ہم جی اس کو اس طرح بول رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو لذکر ہی صحیح ہے. جی لذکر. جی ٹھیک ہے, شکریہ, جزاک اللہ. جی اچھا جی. تو اس سبق میں ہم کیا کہہ رہے تھے کہ فاعل, آج نئے اشارے, ابھی تک آپ نے بہت سے سیکھے ہیں, یہ والے اشارے آپ نے سیکھے آمنے سامنے, پھر مضارع کے سیکھے, پھر امر کے سیکھے. تو اب ایک نیا اشارہ آ رہا ہے ماشاءاللہ, فاعل اور مفعول اور فعل. یعنی کسی کو آپ کچھ دے رہے ہیں, کوئی آپ سے کچھ لے رہا ہے, اور فعل یہ ذرا طاقت سے آپ جیسے نا آپ ایک پیشن دکھا رہے ہیں, پیشن. ٹھیک ہے, اب میں یہ تو کہہ نہیں سکتا آپ ایگریشن دکھا رہے ہیں, تو سیکھنے میں پیشن بہتر رہتا ہے. تو ویسے تو قرآن سیکھنے میں پازیٹیو اگریشن بھی ڈال لیں تو بڑی اچھی بات ہو جائے گی. تو فاعل, مفعول اور فعل کیا آپ نے میرے ساتھ کہ نہیں کیا؟ بس بیٹھے ہوئے ہاتھ رکھ کے ایسے. اچھا ٹھیک ہے, آپ بتا رہے ہیں. ٹھیک, فاعل, مفعول اور فعل, یہ آج ہم نے انشاءاللہ ٹیبل سے بنانا جو ہے نا. تو کوئکلی ذرا ایک دفعہ ہم چونکہ اختتام کی طرف آ رہے ہیں, ٹی پہ ایک اشارے کیجئے, سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے, سب مل کر کیجئے. دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ایک ہلکی سی ریویژن. اسم, اب آج آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ ذرا کمپیئر کریں نا, جب ہم نے شروع کیا تھا تو یہ سامنے آئی سلائیڈ کہ اچھا اب خوشی نہیں ہو رہی کہ اچھا آپ کو یہ سب باتیں پتہ ہیں. اسم کسی کا نام ہوتا ہے یا صفت ہوتا ہے, آپ کو بہت سے اسم پتہ ہیں, ان کی نشانیاں پتہ ہیں. اب آپ کو فعل بھی سارے پتہ ہیں. یہ سارے کا سارا ٹیبل جو یہاں سے چلتا ہے نا, فعل, فعلوا, فعلت, فعلت, فعلتم, فعلنا, یفعلوا, یفعلون, تفعلوا, افعلوا, تفعلون, نفعلوا, اور افعل, افعلوا, لا تفعل, لا تفعلوا, یہاں تک یہ سارے فعل ہیں. ہر کوئی فعل ہے یہ. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہو سکتا ہے فعل ماضی ہے, مضارع, امر ہے, بٹ ہے فعل. اور حروف بھی آپ نے بہت سے سیکھے تھے, لی, من, عن, الا, علا, ان, ما, اور اندا. تو یہ والے ہم نے حروف جر وغیرہ بھی سیکھے, تو یہ بھی اب الحمدللہ ہمیں آتے ہیں.
اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو اننا انما یہ بھی سارے حروف ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک ایڈیشنل بات تھوڑی سی آپ کو بتا رہا ہوں. جو بھی چیز اسم اور حرف فعل نہیں ہوگی, اسم اور فعل نہیں ہوگی, وہ کیا ہوگی؟ وہ حرف ہوگی, کیونکہ الفاظ کی قسمیں 3 ہیں تو وہ حرف ہوگی. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اب ہماری پکی ہیں. اسی طرح ہم نے زمانے کے حساب سے کہا تھا فعل ماضی ہے, مضارع اور امر ہے. ماضی جو ہو چکا, مکمل ہو گئی بات. مضارع جو ہو رہا ہے اور ہوگا. اور امر حکم یا گزارش, امر و نہیں دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو ہم نے یہ سیکھا تھا, اور اس کی مدد سے ہم نے ایک ٹیبل ایک خاص لیول تک پہنچے ہوئے ہیں. مثلا ہم یہ لیول سارا ہم کر چکے ہیں. ٹھیک ہے جی, جو ابھی میں آپ کے ساتھ کروانے کی کوشش بھی کرتا تھا. اب اس ٹیبل میں آگے جو ہم چیز فردر ایڈ کر رہے ہیں, تو یہاں تک سب کا ٹیبل اچھا ہے نا, پکا ہے؟ کوئی کروانا چاہتا ہے ایک دفعہ؟ چلے ایک دفعہ کروا لیتے ہیں. کس سے, کون کروائے گا بتائیں؟ سسٹر سارا یوسف جو ہے نا, انہوں نے کیا ہے. جی سسٹر کروائیے آپ. آپ کو انمیوٹ کیا ہوا ہے, آپ کروائیے. I don't know, مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی, آپ لوگوں کو آ رہی ہے؟ آ رہی سر, کسی اور کو لے لیں. اچھا سسٹر معذرت, میں کسی اور کو لے رہا ہوں. بردر اطہر محمود, ان کو لیتے ہیں. بردر اطہر محمود, آپ نے شاید پھر خود کو میوٹ دیکھیں, ان میوٹ ہو گئے آپ. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر, فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلون وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلون آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. ماشاءاللہ, ویری گڈ. سو بس اس ٹیبل کو اتنا کروانا تھا, اور آئی ہوپ کہ اب آپ اس لیول پر پہنچ گئے ہیں کہ آپ کمپٹیشن کرتے ہیں اور آپ یوں چیلنج کرتے ہیں ایک دوسرے کو. فعلا اس نے کیا, فعلون سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا, یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلون وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلون آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. یہ انٹرسٹ کے لیے, رٹے کے لیے نہیں, جسٹ ٹو آپ خود کو جو ہے نا موٹیویٹ کرنے کے لیے. تو آئیے, ہم نے اس حوالے سے 4 ابواب پڑھے ہوئے ہیں, وہ بھی آپ کے سارے کلیئر ہوں گے. اور ہمیں پتہ ہے کہ فعل یفعلو, تو ان 2 چیزوں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ باب الگ ہے اور اس میں تھوڑا تھوڑا فرق آتا ہے نا. تو یہ بھی اب تو یہ بھی الحمدللہ, پچھلی دفعہ بھی ہم نے کافی بات کر لی تھی اس پر کہ کیسے سیٹ کا فرق پڑ جاتا ہے, باب کیسے مختلف ہوتا ہے. تو جیسے ناصرہ میں ینصرو بن گیا پیش کے آنے کی وجہ سے, درب میں ید ریبو بن گیا, ید ری زیر آ گیا, سامیہ میں ماضی میں ہی زیر تھا تو یسمعو بنا. تو اسی طرح مضارع میں بھی فرق آیا تھا. تو اب ہم جا رہے ہیں اس سے آگے آج کے سبق میں. اب ہم سیکھیں گے یہ کہ فعلا, فعلا, فا عین لام سے جو ہم نے فعلا کہا تھا, جو اس کا اوریجنل فارم ہے, اصل شکل ہے, وہ ہے فعلا, جس میں یہ فعل ہوتا ہے اور اس کا مطلب تھا اس نے کیا. اب یہ چلتا چلتا ٹیبل میں آج ہم اس سے سیکھیں گے بنانا فاعل, فاعل, فاعل. اب ہاتھ کے اشارے سے کرنے والا, فاعل. اور اگر میں یوں کر دوں تو مفعول, جس پر کیا گیا, یعنی جس پر آپ کے کام کے کرنے کا اثر ہوا, مفعول. اور فعل, کام, وہ کرنا جو ہے نا, کام کا نام یا فعل, وہ ہو گیا. تو یہ آج ہم نے انشاءاللہ اس سے بنانے سیکھیں گے نئے ان اشاروں کی مدد سے. اور ہمارا جتنا ٹیبل ہم اس کورس میں کرنا چاہ رہے ہیں وہ تقریباً مکمل ہو جائے گا. تو فعلا سے فاعل, اشارہ کیجئے یوں, ہاتھ کی آپ نے یوں انگلیاں اکٹھی کی اور آپ نے کہا فاعل, چاہے یوں کر لیں فاعل ایک انگلی سے, کیونکہ اس کے ہم جمع بھی کر لیں گے یوں, فاعلون یا فاعلین. تو فاعل کرنے والا, مفعول جس پر اثر پڑا, اور فعل کرنا, کام کا نام. ٹھیک ہے جی, فاعل
مفعول اور فعل. سارے کیجئے میرے ساتھ. فاعل کرنے والا, مفعول جس پر اس کام کا اثر پڑا, اور فعل. تو ہو گئی یہ تین چیزیں, اور تین مزے مزے کے اشارے. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیے, فاعل, مفعول اور فعل. اب آپ کی باری ہے اس ٹیبل کو کروانے کی. کون کرائے گا؟ جی یہ ہیں بردر معید حیدر, کروائیں جی. معید حیدر جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر فائل کرنے والا نیچے کی طرف اشارہ ون فنگر کے ساتھ, مفعول جس سیدھا ہاتھ کر کے انگلی اوپر جس پر اثر کیا گیا, فعل جو کام کیا جائے. بالکل صحیح ہے. مٹھی کو بند کر کر ہم کہیں گے فعل. ٹھیک ہے جی. کرنا, کام کا نام یا کام کرنا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹیبل میں سارے تو سوری ہم پڑھتے آ رہے تھے فعلا, فعلا, یفعلو, افعل وغیرہ سارا, تو یہ تو تھے فعل. تو یہ فاعل تو کام کرنے والا ہے, اور مفعول بھی جس پر کام ہوا, اور فعل بھی کام کا نام ہے. تو جو کسی کا نام ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فاعل, وہ فعل ہوتا ہے یا اسم ہوتا ہے؟ ہاں زبردست, یہ خوشی کی بات ہے, آپ سب کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہے. تو بس اب یہ ذہن میں رکھ لیں کہ وہ جو ہم نے فعل سے ٹیبل شروع کیا تھا نا فاعلہ کا, یہ جو آگے ہے نا یہاں پر اس سے بننے ہیں یہ فاعل, یہ اسم فاعل ہے اصل میں, یہ اسم ہے. اور یہ مفعول جس پر کام ہوا یہ بھی اسم ہے, اور فعل بذات خود بھی اسم ہے. فعل بھی کسی شے کا نام ہے نا, کام کا نام ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے یہ چیز بھی ذہن میں رکھ لینی ہے کہ یہ کیا ہے. اب یہ اسم ہے, وہ فعل کا ٹیبل چلتے چلتے, جی بالکل ٹھیک ہو گیا سسٹر, یہ انہوں نے اچھا یاد کروا دیا. انگلش میں سے ہم کیا کہتے ہیں؟ سبجیکٹ, آبجیکٹ. کرنے والا کون ہوتا ہے؟ سبجیکٹ. اور جس پر کام کا اثر پڑ رہا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آبجیکٹ. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اگر آپ کو اس طرح یاد رکھنا ہے. یہ دیکھیے اب ہم نے اس کو اس ٹیبل کے اندر گھسا دیا, فاعل, مفعول اور فعل. ٹھیک ہے. تو یہ اسی سیکوینس میں چلتے چلتے آپ افعل, افعلو کہہ کر, لا تفعل, لا تفعلو, لا تفعل, لا تفعلو, فاعل, مفعول اور فعل. ٹھیک ہے جی. سو یہ کر لیا. اب اسی طرح ہم عربی کی آپ کو پتہ ہے کہ گفتگو بھی کیا کرتے ہیں. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سب اچھے اچھے کام کر رہے ہیں. تو اگر میں آپ سے پوچھوں هل انت فاعل, هل انت فاعل, آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے انت فاعل, اور ہم فرض یہ کر رہے ہیں کہ آپ کوئی اچھا خیر کا کام کر رہے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے؟ نعم انا فاعل, نعم انا فاعل. تو هل انتم فاعلون, اب جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ سب سے میں پوچھ رہا ہوں, تو آپ جواب میں کہیں گے نعم نحن فاعلون. تو یہ فاعل سے دیکھیں اس کی جمع بنی ہے فاعلون. ٹھیک ہے. فاعل تھا ایک کام کرنے والا, اور فاعلون اس کی جمع بن گئی. تو اچھا جی ٹھیک ہو گیا. یہ بات سمجھ میں آ گئی ہمیں. اب اسی وزن پر بالکل اسی طرح فاتح, اور وہ فاتحہ تھا نا, فاتحہ اس نے کھولا, چلتے چلتے یہاں سے بنا ہے فاتح کھولنے والا, مفتوح جس کو کھولا گیا, اور فتح کھولنا یعنی سیکشن کا نام. تو آئیے جی کون کروائے گا یہ ٹیبل؟ بردر عبد الوکیل کروائیں گے, اس کے بعد سسٹر این کروائیں گی. جی کروائیے. فاتح کھولنے والا, مفتوح جس کو کھولا گیا, فتح کھولنا. ماشاءاللہ. فتح ٹھیک ہے جی. کھولنا, فاتح, مفتوح اور فتح. بالکل ٹھیک ہے. سسٹر عین آپ کروائیے. السلام علیکم. فاتح کھولنے والا یہ فاعل ہے, مفتوح جس نے
جس کو کھولا گیا، یہ ہے مفعول. فتح کھولنا جسے ہم فعل کہتے ہیں از اے ورب. شکریہ. زبردست. تو اگر میں آپ لوگوں کو کہوں کہ آپ نے دروازے کو کھولا ہے تو مجھے بتائیں کہ اس میں کون کیا ہے. اچھا ان سسٹر نے شاید وہ کر لیا. چلے میں کسی اور سے پوچھ لیتا ہوں. یہ پوچھتے ہیں سسٹر طاہرہ اشرف سے پوچھ لیتے ہیں. جی سسٹر آپ بتائیے. جی آپ نے پوچھا میں نے دروازے کو کھولا، تو میں جو ہوں وہ کھولنے والا ہوں یعنی فاعل ہوں. دروازہ جو کھولا گیا ہے وہ مفتوح ہے یعنی کہ وہ مفعول ہے، اور کھولا گیا جو ہے وہ فعل ہے. زبردست. تو یہ بس یہ بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو مشکل ہو. ٹھیک ہے جی. تو ہاں یہ انہوں نے بڑا اچھا سوال پوچھا نا، ساتھ ہی سسٹر عزا پوچھ رہی ہیں. یہ بالکل آپ کو بتائیں گے بھی انشاءاللہ. اور آپ نے بالکل صحیح سوچا ہے کہ ان کے اوپر دو پیش آ سکتے ہیں، بالکل آ سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ نہیں. کبھی دو پیش، دو زبر، دو زیر، کچھ بھی آ سکتا ہے نا. تو فاتح، مفتوح، فت اسم ہے نا یہ سارے، ہم نے یہ کہا ہے. تو آئیے اب اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ آپ قرآن کو کھولنے والے یا مسجد کو کھولنے والے ہیں. تو میں نے اگر آپ سے کہا آپ سے مطلب وہی اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں نا، سوال آپ سے پوچھتے ہیں حل انت فاتح، حل انت فاتح یا فاتحن، تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ آپ فوری کہیں گے نعم انا فاتح. حل انت فاتح الکتاب کہہ سکتے ہیں، فاتح القرآن کہہ سکتے ہیں، حل انت فاتح المسجد. ٹھیک ہے. تو آپ کہیں گے جی نعم انا فاتح القرآن، نعم انا فاتح الکتاب، نعم انا فاتح المسجد. تو یہ سمپل سا ایکسپریشن آپ کو دیا گیا. اب آپ تھوڑا سا آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. تو حل المسجد المفتوح، حل المسجد المفتوح، حل المسجد مفتوح یا المفتوح، حل المسجد المفتوح. تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ نعم المسجد مفتوح. ہاں مسجد کیا ہے؟ کھلی ہوئی ہے. وہ چیز ہے جو کھلی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور فاتح کھولنے والا تھا. ٹھیک ہے، فاتح کھولنے والا تھا. ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ہر دو یہ سسٹر رضا خود ہی بتا رہی ہیں کہ دو پیش سبجیکٹ ہم نے سیکھا تھا جی. تو وہ دیکھیں نا حل انت فاتح، تو آپ کھولنے والے ہیں نا، تو آپ سبجیکٹ ہی بننے ہیں نا یہاں پر. ٹھیک ہے. اچھا جی. اور مسجد مفتوح ہے. اسی طرح آپ کا ہوم ورک کے طور پر ہم نے ان کو اچھی سی پریکٹس کرنی ہے. جاعل، مجعول اور جعل. جاعل، مجعول اور جعل. جاعل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، جعل بنانا. وہی سارا ٹیبل ہے یہ جعل جعلو سے. ٹھیک ہو گیا. چلیں کون کروائے گا اس کی پریکٹس؟ چلیں اس دفعہ کسی اور کو لے لیتے ہیں. سسٹم میں ناہل ہے، ان کو لیتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جاعل بنانے والا یہ فاعل ہو جائے گا، مجعول یہ مفعول ہو جائے گا جس کو بنایا گیا، اور جعل بنانا یہ فعل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب آپ صرف ٹیبل کر لیا کریں. اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے تو اب جو بھی بتائے صرف ٹیبل بتا دیں. ٹھیک ہے. تو اب ہم کس کو لیتے ہیں؟ یہاں پہ کون تھا؟ میں بھی کسی کا نام دیکھا تھا. سسٹر چلیں سسٹر نشابہ کو لے لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاعل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، جعل بنانا. ویری گڈ. جعل بنانا. تو اب یہاں آپ نے دیکھا نا کہ اسی وزن پر جیسے بنانا. فاعل سے فاعل، فاتح، جاعل اور مفعول، مفتوح، مجعول ہے نا. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کیسے. چلیں آریز ستی آپ کروائیے. جی جاعل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، جعل بنانا. ویری گڈ. تو ساتھ ساتھ ضرور پریکٹس کر لیا کریں تاکہ ہم سارے جو ہیں. اسی طرح اس کی عربی حل انت جاعل، تو آپ جواب میں کہیں گے نعم انا جاعل. حل انتم جاعلون، تو کوئی آپ نے اچھی چیز بنائی ہے، ہم نے فرض کیا تو ہم اس لیے اس کو. آئیے اسی طرح ہم کرتے ہیں ناصر. ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی،
اور نصر مدد کرنا. اور نصر سے آج مجھے بتائیں آپ کے ذہن میں کوئی چیز آئی ہے, کچھ یاد آیا ہے کسی کو؟ کون بتانا چاہتا ہے؟ کس سے پوچھوں؟ ہاتھ کھڑے ہوئے میں پہلے سے تو میں دیکھ لیتا ہوں. سسٹر آمنہ سے پوچھ لیتے ہیں. سسٹر آمنہ انعام. جی سر, نصر مدد کو کہتے ہیں. ہاں, کچھ یاد آیا آپ کو؟ کہیں پہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ اس وقت میں نے کہا تھا یہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے, تو آپ کو یاد ہے ہم نے اذا جاء, ماشاءاللہ سسٹر بینش بتا رہی اذا جاء نصر اللہ والفتح, تو اس وقت نصر آیا تھا نا, تو ہم کنفیوز ہوئے کہ شاید یہ فعل ہے. اب یہاں ذرا سارے رک جائیں اور ایک نقطہ اپنے ذہن میں رکھ لیں. جب نصر ہم نے کہا نصرہ, تو یہ فعل ہے نصرہ, اور یہ فعل کی اصل حالت ہے, اور اس کے سارے سیگے جو چلتے گئے اور آخر تک افعل افعلوا لا تفعل لا تفعلوا تک یہ سارے فعل تھے. لیکن یہ جو ہے نا ناصر, اسی فعل سے یہ بنے ہیں, لیکن یہ ہے اسم فاعل, اور منصور اسم مفعول, یعنی اسم ہے یہ سارے. اور نصر مدد یہ بھی ہے. تو وہاں تھا نا اذا جاء نصر اللہ, اذا جب آ جائے کیا نصر اللہ, اللہ کی مدد, تو یہ اسم کے طور پہ وہاں پر آیا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کی جمع بنانا بھی بتائیں گے انشاءاللہ. ابھی آپ یہ والا نیا کانسیپٹ ہے نا, آج اس کی پریکٹس اچھی کر لیں. تو سسٹر آمنہ کروائیے اس کو, آپ کروائیے بھی نا, اس کا ٹیبل بھی کروائیں. ناصر مدد کرنا, مدد کرنے والا. منصور جس کی مدد کی گئی. نصر مدد کرنا. ماشاءاللہ, گڈ ہو گیا, ویری گڈ. تو اس طرح سے انشاءاللہ ہم بالکل اسی طرح حل انت ناصر, نعم انا ناصر. حل انت منصور, نعم انا منصور. ٹھیک ہو گیا جی. تو اسی طرح ہے خالق, مخلوق, خلق. خالق, مخلوق, خلق, تو یہ بھی تین ہے. تو اس کی پریکٹس چلیں. سسٹر یہ سید آئی فون کروائیے. آپ ان میوٹ کیوں نہیں ہو رہے؟ چیک کریں, آئی ڈونٹ نو. سسٹر آئی فون زاہدہ خان, یہ کروا دیجیے. اور ان کے بعد سسٹر بینش کروا دیں. جی جی, خالق پیدا کرنے والا, مخلوق جس کو پیدا کیا گیا, خلق پیدا کرنا. ویری گڈ, ٹھیک ہے. سسٹر بینش آپ بھی کروائیے. خالق پیدا کرنے والا, مخلوق جس کو پیدا کیا گیا, خلق پیدا کرنا. الحمدللہ, بہت خوب جی, زبردست ہو گیا. تو ہم نے یہ بھی دیکھ لیا, اور آئیے آج کا نقطہ تعلیم دیکھتے ہیں. بڑا مزے کا نقطہ تعلیم ہے کہ آپ دعوت کیسے دیتے ہیں. تو دعوت دینے کے مختلف انداز ہوتے ہیں نا. تو کچھ لوگ یوں دعوت دیتے ہیں نا, کہتے ہیں اچھا میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو چائے پہ بلاؤں, تو آپ کبھی وقت نکلے تو آ جائیے گا. تو ایسی دعوت آپ قبول کریں گے؟ بتائیں. آپ کے یہ آپ وہ تقریباً نہ ہی کر رہے ہیں کہ نہ ہی آئیے گا, ہے نا. آپ کہیں گے نہیں 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 بس ٹھیک ہے رہنے دیجیے, مطلب اس طرح کی دعوت پہ جانے سے بہتر ہے. تو آپ کیسے دعوت دیتے ہیں؟ آپ کیسے دعوت دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں آپ میرا بہت دل چاہ رہا ہے, مجھے بہت اچھا لگے گا آپ اگر میری طرف آئیں, کھانا کھائیں, میرے ساتھ بیٹھیں, ہم آپس میں بات کریں, بڑا دل خوش ہوگا, تو پلیز آئیں نا آپ ہماری طرف. کب آئیں گے؟ تو جب ایسی دعوت ملے تو کیا کریں گے آپ؟ ہاں ماشاءاللہ, وہ کہہ رہی ہیں ہماری خالہ ایسی اچھی دعوت دیتی ہیں, دیکھیں تو بھاگ کے جائیں گے الحمدللہ. تو بس پھر یہ یاد رکھ لیں کہ دعوت دینے میں اگر آپ انسانی جو ایک رویہ ہے, یہی ہمارے ذہن کا رویہ ہے, ذہن کا, اس ذہن کا, اس کو دعوت دیجیے. اور اس کو ایسے دعوت نہیں دیجیے اچھا ٹیبل کی پریکٹس کر لیتا ہوں, چلو فعلو, نیند آ گئی, نہیں ہاتھ تھک جاتا ہے, تو ایسے نہیں پلیز. آپ کہیں آؤ ذرا ٹیبل کی پریکٹس کرتے ہیں. فعل, فعلو, فعلت, فعلت, فعلتم, فعلنا, یفعلو, یفعلون, تفعلو, افعلو, تفعلون, نفعلو, افعل, افعلو, لا تفعل, لا تفعلو, فاعل, مفعول, فعل, اور پورے جذبات سے اور محبت کے ساتھ کہ اچھا مجھے تو اس کے معنی یاد رکھنے. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فاعل کرنے والا, مفعول جس پر اثر پڑا, اور فعل.
کام کا کرنا. تو اس طرح انشاءاللہ ایسے دعوت دیجیے. اور اگر ذہن تھکا ہوا ہے اور مدعا دلی کے ساتھ آپ دعوت دے رہے ہیں تو پھر کام نہیں چلنے والا. تو آپ محبت سے شوق سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے قرآن سیکھنے کا یہ موقع ہم سب کو دیا ہے, خود کو دعوت دیجیے, اپنے ذہن کو تیار کیجیے, اس کو ایک وقت بتائیے, اسے کہیے اس وقت دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, میں نے قرآن پڑھنا ہے, اس کو سیکھنا ہے, میں نے پریکٹس کرنی ہے. تو انشاءاللہ اس طرح سے دعوت دیں جو زندگی کے اندر, جیسے آپ دیکھتے ہیں نا لوگوں کو کون سی دعوت پسند ہے, تو اپنے ذہن کو ویسی دعوت دیجیے. تو انشاءاللہ یہ دعوت جب آپ اپنے ذہن کو دیں گے تو ذہن اس دعوت کو مانے گا اور آپ کے سیکھنے میں اور زیادہ آسانیاں اور تیزی پیدا ہوگی. جی ذہن کو بھی گفٹ دیجیے. میری بھی یہ عادت ہے, کوئی اچھا کام خود کو, میں اپنے آپ کو بھی گفٹ دیا کرتا ہوں, انعام بھی دیا کرتا ہوں. موٹیویشن بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ ہماری بہن کہہ رہی ہیں جی گفٹ بھی لے کر جائیں گے, تو ذہن کو بھی ایسی دعوت دیجیے اور اس کو گفٹ بھی دیجیے. اسے بھی جب یہ کچھ سیکھ جائے تو اس پر خوش ہوئیے. الحمدللہ آج ہم نے 40,000 کی بار کو عبور کیا. بڑا خاص دن ہے ہمارے لیے اور ایک بینچ مارک تھا جو ہم نے عبور کر لیا. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, اس پر غور کرنے, اس کو یاد کرنے, اس پر عمل کرنے, اس کو پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.